حضرت علامہ زبیر رضا امجدی صاحب کی دھمک سے ایوان دیوبندیت و وہابیت میں جو کوہرام برپا ہے، اس سے یوٹیوب پر ایک الگ ہی ماحول بنا ہوا ہے۔ کئی سارے لنگڑے لولے، جاہل بیوقوف دیوبندی برساتی مینڈکوں کی طرح اچھل کود مچا کر اور ٹرا کر یوٹیوب پر اپنے مولویوں کی جان بچانے کے لیے جی جان لگایا ہوا ہے، اور حضرت علامہ زبیر رضا امجدی صاحب کو ان کے مشن سے روکنے کی کوشش میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں علامہ صاحب کی خدمت میں ڈھیروں مبارکبادیاں پیش کر کے عرض گزار ہوں کہ آپ اپنا مشن جاری رکھیں، لنگڑے لولے جاہل احمق دیوبندیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ ان لوگوں کو ہم لوگ ان کی اوقات دکھانے کے لیے کافی ہیں۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ایک بیوقوف بدزبان بڑبولے دیوبندی کی زبردست ٹھکائی ہونے والی ہے، جو دوسرے کی ویڈیو اٹھا کر لاتا ہے اور اپنی ویڈیو میں ایڈ کرتا ہے اور بڑبڑ بک کر ویڈیو بنا کر تیسمار خان ہونے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین دیکھیں یہ بدزبان بڑبولا دیوبندی بول کیا رہا ہے۔ زبیر رضا امجدی کے جواب میں یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ جتنی ویڈیوز ادھر آ رہی ہیں یا آئیں گی، وہ زبیر رضا امجدی اور اس جیسے خبیث الفطرت رضا خانی اور بریلیوں کے رد میں ہی آئے گی، جواب میں آئے گی۔ جب تک وہ اپنا منہ بند نہیں کرتا، وہ علماء احناف دیوبند کے خلاف جو زہر اگل رہا ہے، اگر وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتا تو ہم اسی طرح اپنی ویڈیو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور بریلی کے کالے حضرت کے کالے کرتوتوں کو اجاگر کرتے رہیں گے اور یہ بتاتے رہیں گے کہ کالے حضرت نے رب تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑا، انبیاء کرام کو بھی نہیں چھوڑا، خصوصاً حضرت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں بخشا، امہات المؤمنین بطور خاص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی نہیں چھوڑا، صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا، اولیاء اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اس کے لیول کا کوئی غیر مسلم و مرتد بھی نہیں گزرا ہوگا۔ اب خبیث دیوبھنگی، جب تو علامہ زبیر رضا امجدی صاحب کے جواب میں ویڈیو بنانے کی بات کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، تو ان کی کس بات کا جواب دیا ہے تو نے اپنی اس ویڈیو میں؟ کسی بھی بات کا نہیں، بس تو اپنی جہالت کا نام جواب رکھ کر خود کو تو بیوقوف بنا ہی رہا ہے، ساتھ میں دوسرے دیوبندیوں کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ شرم نہیں آتی ہے تجھے؟ اور خبیث تو تم دیو کے بندے ہو، کیونکہ ملفوظات حکیم الامت جلد 6 کے صفحہ نمبر 300 پر دیکھ تیرا کالا حضرت اشرف علی تھانوی نے کیا کہا ہے۔ دیکھ یہاں تو پڑھ سکتا ہے کہ یعقوب خبیث نے پہلے تو تمام شیخ زادے کو خبیث کہا، اور جب اسے کہا گیا کہ شیخ زادہ تو آپ بھی ہیں تو اس نے کہا کہ میں بھی خبیث ہوں، تو معلوم ہوا تم دیو کے بندے خود خبیث ہو۔ پھر تو نے علامہ زبیر رضا امجدی صاحب کو رضا خانی کہا، جبکہ تم دیو کے بندے پاخانی ہو، کیونکہ تم لوگ خنزیر بن کر پاخانہ کھاتے ہو، جیسا کہ امداد المشتاق کے صفحہ نمبر 100 پر لکھا ہوا ہے کہ بشکل خنزیر ہو کر گو کو کھا لیا اور بصورت آدمی ہو کر حلوہ کھایا۔ اور رہی بات منہ بند کرنے کی، تو تم دیو کے بندے علماء اہل سنت اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کتے کی طرح بھونکتے رہو گے اور ہم تجھے تیری اوقات بھی نہ دکھائیں گے، یہ تو نے کیسے سوچ لیا؟ علامہ زبیر رضا امجدی صاحب جو بھی کر رہے ہیں وہ رد عمل کی صورت میں کر رہے ہیں۔ تمہارے دیو کے کئی سارے لنگڑے لولے بندے ایک عرصے سے علماء اہل سنت کو کال کر کر کے من مانے سوالات کر کے اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے رہے، تب تو کس بل میں پاخانہ کھا رہا تھا؟ تب تو اپنے ان گنڈوں کو سمجھانا تھا، اس وقت تیرے اور تجھ جیسے سارے دیو کے بندوں کے منہ میں لقوہ مار گیا تھا، اور اب جب کہ ہماری طرف سے وہی کام کر کے تمہارے علماء سے سوالات کیے جا رہے ہیں رد عمل کی صورت میں، تو تم دیو کے بندوں کی فلک شگاف چیخیں نکل رہی ہیں۔ اب یوں چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، اب جب کہ شروع کر دیا گیا ہے تو اب ایسے ہی ختم نہیں ہوگا، بلکہ تم دیو کے بندوں کو اچھے سے آئینہ دکھایا جائے گا، خواہ تو اور تیرے جیسے دوسرے دیو کے لنگڑے لولے بندے جتنا بھی شور مچاتے رہیں۔ اور دیو کے بندے جسے تو زہر اگلنا بتا رہا ہے وہ زہر نہیں، بلکہ تم دیو کے بندوں کی جہالت کا نشہ اتارنے والی ترشی ہے۔ اس لیے چیخنا چلانا تم دیو کے بندر بند کرو، اور جو بطور آئینہ یا یوں کہہ لو کہ بطور دوا جو ترشی تم دیو کے بندوں کو علامہ زبیر رضا امجدی صاحب کی طرف سے دی جا رہی ہے، اسے برداشت کر، تاکہ تیرا اور تم جیسے دیگر تمام دیو کے بندروں کا خاطر خواہ علاج ہو سکے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو تو نے کالے حضرت کہا، تمہارے گھر میں کم از کم 1 درجن اعلیٰ حضرت ہے، تو کیا اپنے ان اعلیٰ حضرتوں کو بھی کالا حضرت کہنے کی ہمت ہے؟ اگر نہیں تو زبان سنبھال کر بات کر،
تمہارے گھر میں اشرف علی تھانوی بھی کالا حضرت، رشید احمد گنگوہی بھی کالا حضرت اور ان کے پیر بھی، ایسے اور بھی ہیں، تو کیا اشرف علی کو کالا حضرت کہا جائے، رشید گنگو تیلی کو کالا حضرت کہا جائے تو تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ تم دیو کے بندروں کو دیکھ کر مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ سچ کہا ہے تیرے کالے حضرت اشرف علی تھانوی نے کہ چھٹ چھٹ کر تمام احمق میرے ہی حصہ میں آ گئے ہیں، دنیا بھر کے بیوقوف میرے پاس آتے ہیں، فہم کا نام نہیں ہوتا۔ واقعی تم دیو کے بندروں میں اور دیو کے بندوں میں فہم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تم لوگ اول درجے کے احمق اور بیوقوف ہوتے ہو۔ اور دیو کے بندے، جو الزام تو نے ہمارے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پر لگائے ہیں وہ دراصل تمہارے اپنے مولویوں کے خرافات ہیں کہ تمہارے دیو کے بندر مولویوں نے اللہ کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں، صحابہ و صحابیات کی شان میں، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں پر گستاخیاں کرتے رہے ہیں، اور تمہارے یہ مولوی لوگ کتنے بڑے گستاخ، کتنے بڑے کافر، کتنے بڑے مرتد تھے وہ تم خود فیصلہ کر کے بتا دینا۔ چاہو تو ثبوت کے لیے ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ ویڈیوز دیکھ سکتے ہو۔ مزید چاہیے تو بکواس یوں ہی کرتا رہ، رفتہ رفتہ تجھے تیرے ہی ویڈیوز کے جواب میں تمہارے مولویوں کے کالے کرتوت تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی کتاب ہے ہدایت بخشش نام کی، اس کی جلد 3 کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایسے گندے اشعار کہے گئے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ بچائے، 1000 بار توبہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کی شان میں جو گستاخی کی ہے، جو اشعار اس نے کہے ہیں، کوئی سنجیدہ کیا، کوئی غیر مسلم بھی اپنی ماں کے بارے میں اس طرح کے اشعار کہنے کی ہمت اور جرأت و جسارت نہیں رکھ سکتا۔ پھر اس کے بعد سامعین، عمیر قاسمی دیو کی بندی کی ویڈیوز لگا کر حدائق بخشش حصہ سوم کے انہی اشعار پر اعتراض کیا ہے، جس کا جواب سینکڑوں بار تحریر و تقریر میں علماء و محققین اہل سنت کی جانب سے دیا جا چکا ہے۔ اختصاراً یہاں میں بھی جواب دیے دیتا ہوں۔ سامعین و ناظرین، حدائق بخشش کے دراصل 2 ہی حصے ہیں، مگر کافی عرصہ کے بعد مختلف مقامات اور مختلف لوگوں سے یہ اشعار حاصل کر کے مولانا محبوب علی خان صاحب نے حصہ سوم کے نام سے ان اشعار کو چھپوا دیا، جیسا کہ آپ حدائق بخشش حصہ سوم کے صفحہ نمبر 10 پر اس بات کی وضاحت دیکھ سکتے ہیں۔ باوجود اس کے اپنی اس غلطی پر حدائق بخشش حصہ سوم کے مرتب نے بارہا اپنا توبہ نامہ بھی شائع فرمایا۔ اور پھر سامعین، حصہ سوم کے صفحہ نمبر 36 اور 37 پر دیکھیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں کہے گئے اشعار ہیں، اور صفحہ نمبر 37 پر وہ اشعار بھی ہیں جن پر دیو کے بندروں کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، لیکن ہر آنکھ والا ان اشعار کے درمیان علیحدہ لکھا ہوا صاف دیکھ سکتا ہے، مگر دیو کے سارے بندر یہاں اندھے نجدی بن جاتے ہیں اور علیحدہ لکھے ہوئے کو دیکھنے سے، پڑھنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں، اور ان اشعار کو بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کہے گئے اشعار بتاتے ہیں تاکہ ان کو اعتراض کرنے کا موقع مل سکے، جو کسی بھی غیر جانبدار، عقل مند اور منصف و عادل کے نزدیک صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب علیحدہ لکھ دیا گیا تو علیحدگی کے باوجود ایک ہی بتانا ایسا ہی ہے جیسے رشید و قاسم کی بھری خانقاہ میں پیش کی گئی عشق بازی کے پیش نظر دونوں کو یکجاں و یک جسم اور یک روح بتا کر ایک ہی شخص دونوں کو بتایا جائے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ یہ اشعار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں ہی نہیں، اس پر کوئی ثبوت کسی بھی دیو کے بندے کے پاس نہیں ہے کہ یہ اشعار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہی کے لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ حصہ سوم کے مرتب نے مختلف مقامات سے نامعلوم لوگوں سے یہ اشعار حاصل کیے، تو کیسے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اشعار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہی کے لکھے ہوئے ہیں؟ اور جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ثابت ہی نہیں ہوتے تو پھر ان پر اعتراض کرنا اپنے آپ کو کالے حضرت اشرف علی تھانوی کے حصے میں چھٹ چھٹ کر آئے ہوئے احمق ہونے کی واضح دلیل پیش کرنا ہے، جس کا ذکر کالے حضرت اشرف علی تھانوی ہمیشہ اپنی محفل میں کرتا رہا۔ ویسے سامعین، اس تعلق سے تفصیلی معلومات کے لیے شارح بخاری حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی لاجواب کتاب تحقیقات کا مطالعہ کافی مفید رہے گا آپ حضرات کے لیے۔ اس کتاب کی PDF کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس پر کلک کر کے یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کتاب کو پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ لیکن سامعین، پھر بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے کا شوق چڑھا ہے ان دیو کے لنگڑے لولے بندوں کو، تو پھر مجبوراً پیش ہے یہ کتاب، جس کا نام ہے ارشاد رحمانی
و فضل یزدانی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 47 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک شب حضرت علی اس نیاز مند سے اپنے بعض واردات اور معاملات بیان فرماتے تھے۔ ان میں ایک یہ ارشاد ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ہمارے گھر میں جاؤ۔ مجھے جاتے ہوئے شرم آئی، اس لیے تأمل کیا۔ حضرت نے مقرر فرمایا کہ جاؤ، ہم کہتے ہیں۔ میں گیا اور اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف رکھتی تھیں۔ آپ نے سینہ مبارک بالکل کھول کر مجھے سینہ سے لگا لیا اور بہت پیار کیا۔ اب کوئی دیو کا بندر اٹھ کر بتائے کہ کیا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ کیا کسی بڈھا شخص کو اس کی ماں سینہ بالکل کھول کر سینے سے لگاتی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مگر ان دیو کے بندوں کو یہ کہاں نظر آئے گا؟ اب یہ گستاخی بھی ان لوگوں کو نہیں لگے گی۔ مگر میں کہوں کہ اشرف علی تھانوی کا باپ مجھے اپنے گھر میں جانے کو کہا۔ جب میں اندر گیا تو اشرف علی تھانوی کی ماں نے سینہ بالکل کھول کر مجھے اپنے سینے سے لگا کر بہت پیار کیا۔ تو کیا خیال ہے، اسے گستاخی سمجھی جائے گی یا کچھ اور سمجھا جائے گا؟ چلیں اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں سامعین۔ اب آپ کے سامنے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے تحفۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس کی جلد 11 کے صفحہ نمبر 489 پر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک قول کا ترجمہ کیا کیا ہے دیو کے بندروں کے مفتی سعید احمد پالنپوری نے۔ اسے میں بول نہیں سکتا، آپ ٹھیک ہی پڑھ رہے ہیں، پڑھنے میں آپ سے غلطی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہی لکھا ہوا ہے جو آپ نے پڑھا ہے۔ لیکن کوئی بھی غیرت مند انسان اس جملہ کو پڑھ کر نہیں سنا سکتا اور نہ ہی کہیں لکھ سکتا ہے، لیکن یہ دیو کے بندے بے غیرت، حرام خور، گستاخ نبی، گستاخ رسول، گستاخ خدا اتنے بڑے حرامی ہوتے ہیں کہ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر کے کیا لکھ رہا ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہوگی؟ تو کیا ہے کوئی دیو کی بندی مائی کا لال جو اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کہہ سکے اور اپنے مفتی کے بارے میں بھی وہ سب کہہ سکے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کلو رام بک رہا تھا؟ ویسے سامعین و ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کے اور بھی کئی سارے حوالے ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں جنہیں ضرورت پڑنے پر انشاءاللہ تعالی آگے پیش کیا جائے گا۔ لیکن بتانا یہ ہے کہ کیا ان سب کو دیوبندی اور یہ کلو رام جو بک رہا تھا اور کتے کی طرح بھونک رہا تھا، کیا یہ ان باتوں کو گستاخی بتانے کی جرأت رکھتا ہے؟ اگر نہیں رکھتا ہے تو اپنے منہ میں لگام ڈالے اور حضرت علامہ زبیر رضا امجدی صاحب کے کارنامے سے، ان کے کام سے تم دیو کے بندروں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو پہلے اپنے ان خبیثوں اور حرام خوروں کو جا کر کے منع کرو جنہوں نے ایک عرصے سے علماء اہل سنت کو فون کر کے پریشان کیا، اور اب جوابی کارروائی میں رد عمل کی صورت میں ہماری طرف سے جب یہ کام ہو رہا ہے تو تمہاری چیخیں نکل رہی ہے۔ اس لیے پہلے جا کر کے اپنے گھر کے لوگوں کو منع کرو، اور تمہارے اس طرح کتے کی طرح بھونکنے کی وجہ سے ہم بند نہیں ہوں گے، بلکہ تمہاری اور بھی غلاظتیں ایک ایک کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اور اگر تجھے اپنے دماغ کا علاج کرنا ہے تو ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر کئی سارے ایسے ویڈیوز ہیں جو تمہارے دیو کے بندروں اور دیوبندی مذہب کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے، لہٰذا ان ویڈیوز کو تم دیکھ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، اس کلوے دیو کے اندھے بندر نے اپنا ایک کتابچہ اپنی اس ویڈیو میں دکھایا ہے کہ میں نے یہ لکھا ہے۔ میں نے ایک کتابچہ ان بریلیوں کے خلاف لکھا تھا اس وقت جب مبارک پور میں تھا اور وہاں بعض بریلیوں نے جلسہ کرایا تھا اور علماء احناف دیوبند کے خلاف زہر اگلوایا تھا، تو میں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام رکھا تھا بریلویت سے توبہ کیوں۔ یہ وہ کتابچہ ہے، بریلویت سے توبہ کیوں، یہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے جواب میں اس کلوے سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمت ہے تو اپنے اس چند ورقی کتابچے کی تصویر بھیج، میں اس کا جواب لکھوں گا، اور ایسا لکھوں گا کہ جسے پڑھ کر تجھے دیو کا بندر ہونے پر نہایت افسوس ہوگا۔ یقین نہیں تو اپنے اس کتابچے کی PDF بنا کر شیئر کر، یا کم از کم اس کتاب کی فہرست ہی شیئر کر دے۔ عنوان تیرے اس کتابچے کا ہوگا اور غلاظت تیرے اپنے گھر کی، تیرے اپنے کالے حضرتوں کی، تیرے مولویوں کی ہوگی۔ چل ہمت کر اور اپنے اس کتابچے کی تصویر یا فہرست شیئر کر۔ سامعین، عمیر قاسمی دیوبھنگی کی ویڈیو اس نے اپنی ویڈیو میں لگا کر 30 مار خان بننے کی کوشش کی، مگر اسے لگانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جواب اس کا بارہا دیا جا چکا ہے۔ لیکن الحمدللہ علماء اہل سنت کے اس خادم نے بھی اس کا ایک بار پھر جواب
دیا ہے اس ویڈیو میں، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا، اور اس کلوے دیو کے بندر کو اس کے گھر کا سڑا ہوا راستہ بھی ساتھ میں دکھایا ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت ہوگی وہ میرے پیش کردہ حوالے کو دیکھ کر کے دیوبندیت پر تھوک تھوک کر دیوبندیوں کو نہلا دے گا۔ اس کے علاوہ سامعین و ناظرین، اپنی اس ویڈیو میں ایک جگہ پہ اس کلوے دیوبھنگی نے کہا ہے کہ اس کا 10 گنا حوالہ میں دوں گا، یعنی عمیر قاسمی نے اپنی ویڈیو میں جتنے حوالے دیے ہیں حدائق بخش سرسا سوم کے تعلق سے، اس سے 10 گنا زیادہ مزید یہ پیش کرے گا، ایسا اس نے کہا ہے۔ سن لیجئے۔ اگر کسی کو تردد ہو تو میں یہ ویڈیو لگا رہا ہوں، تمام تر تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں، اور جو حوالے دیے گئے ان سے 10 گنا زیادہ حوالے میرے پاس مزید موجود ہیں۔ ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ میں پھر دوسری ویڈیو بھی بناؤں گا۔ اس کے جواب میں اس کلوے دیوبھنگی سے میرا کہنا ہے کہ تو اپنے قول میں اگر واقعی سچا ہے، کذاب اگر تو نہیں ہے، جھوٹا اور مکار نہیں ہے، تو عمیر قاسمی نے اپنی ویڈیو میں جتنے حوالے پیش کیے ہیں ان حوالوں کا 10 گنا حوالہ تو اگلی ویڈیو میں پیش کر، دیکھتا ہوں زور کتنا بازوئے باطل میں ہے۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی، لہٰذا سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے ویڈیو کو وائرل کرنے میں ہماری مدد کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔